بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، ہم نے پہلے دعا سیکھی تھی واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ آج ہم دعا سیکھیں گے کہ واش روم سے باہر آ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو سیکھتے ہیں۔ ان دعاؤں کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا رجوع ہو جاتا ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی۔ اس طرح انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس دعا کو سیکھیں اور یاد کر لیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الخلاء سے واپس آتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ غفرانک غفرانک غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسان واش روم سے آتے ہوئے بھی اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ ہر جگہ پر وہ اپنی مغفرت اور معافی کو یاد کرتا رہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى اذهب عنی الاذى اذهب عنی الاذى وعافانی 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 الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ اے اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے میری تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ یعنی کہ انسان واش روم سے جب آتا ہے تو وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جو ہے واش روم کی جو حاجت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ اگر اس حاجت کو اللہ تعالیٰ نہ کریں تو کون ہے پورا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، اپنے رب کو یاد کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، اپنی مرضی والی زندگی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔